دار ہو گئے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. نہیں پتا آبا آ رہی ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. بزرگوں دوستوں اور عزیز، اس سے پہلے کہ اس بابرکت مجلس میں، اس بابرکت مقام پر کچھ عرض کرنے کی جسارت، ہمت، کوشش اور صحیح کی جائے، آئیے ہمارا مل کر بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت اور مہارت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم. جہاں روشن است از جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا جہان، ساری دنیا، یہ ساری کائنات جن کے نور سے روشن ہے، تابندہ ہے، چمک رہی ہے، چمک رہی ہے، وہ نور گنتا ہے آقائے نامدار سید کل حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور یہ تو مردہ دل ہے، یہ جو زندگی آپ دیکھ رہے ہو، زندگی کا دار و مدار دل پر ہے، لیکن دل تو مردہ ہے. اس دل کو جس نے زندہ کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دلم زندہ شد از وصال محمد وصدق و صفا گشت ہم چو جامی. وصدق و صفا گشت ہم چو جامی ولا میں ولا مان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا الجیلی وحی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبال. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت، خوشبختی اور نیک بختی ہے کہ ہم سرکار غوث اعظم سیدنا محی الدین ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ورحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بے شک پتہ نہیں غوث پاک کی کیسی نظر ہے، یہ جگہ ان کی نسبت سے غوث بات کہہ رہا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ آبادی جو غوث کے نام پر آباد کی جائے، بے شک صحیح، اسے غوث آباد کہتے ہیں. غوث کے نام پر آباد کی گئی آبادی غوث آباد کہلاتا ہے. بے شک یہ عوامی معنی اور خواص کا بھی ایک معنی. غوث آباد اسے کہتے ہیں جسے غوث نے آباد کیا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک
حق ہے. یہ دونوں لغت کے اعتبار سے بھی درست ہے اور زبان کے اعتبار سے بھی درست ہے. کیسے؟ اور بزرگوں کی روحانی تصرف اور طاقت کے اعتبار سے بھی درست ہے. کیسے؟ ساتھ ساتھ اس جگہ کا ایک نام اور ہے اور وہ ہے گوسائی گنج. جی گوسائی جانتے ہیں جس کو کہتے ہیں؟ یہ کرشن کا لقب ہے. کرشن کو گوسائی کہا جاتا ہے، یعنی جو گائے اور گائے کے جھنڈ کا مالک ہو. اور گائے سے مراد ہے یہاں فائدہ دینے والی چیز. جو چیز فائدہ دیتی جس سے آدمی توقع حاصل کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے. اور جو فائدہ دینے والی چیزوں کا مالک ہے وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جسے ہم گوسائی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ واقعات موجود ہے کہ اللہ والے جب کسی علاقے میں جاتے وہاں ٹھہرتے تو وہاں لوگ اپنی دکھ، اپنا درد، اپنی پریشانی لے کے ان کی خدمت میں حاضر اور آ کر اللہ والے سے اپنی بات کہتے. یاد رکھو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے. جی صحیح. حضرت یہ ہو گیا، کیا رائے ہے آپ؟ ایک بکری ہے، اس میں عقیقہ ہوگا کہ نہیں؟ جی عقیقے میں قربانی ملا دے تو ہوگا کہ نہیں؟ لیکن غلطی سے قرآن میں پیر رکھے ماشاء اللہ کیا کرنا چاہیے؟ جو مسئلہ پوچھنا ہو تو آدمی مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو اپنا دکھ بانٹنا ہو، درد بانٹنا ہو، تکلیف بانٹنی ہو، مصیبت بانٹنی ہو اور اپنی وپتا بانٹنی ہو، اسے معلوم ہے کہ مولوی صاحب نہیں بانٹے. واہ 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 واہ. اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ایسا شیخ ہوتا، مرشد ہوتا، اللہ والا ہوتا کہ جس کے پاس ہم جاتے اور وہ میرے غم کو سن کے خود بھی روتا اور ایسا روتا کہ میرے رونے کو بھلا دے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب اللہ کے ولیوں کے پاس آدمی جاتا ہے تو اپنا دکھ درد لے کے جاتا ہے اور اسی امید پر جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی دکھ نہیں سنے گا لیکن یہ سنے. حق ہے حق. اور یہ دکھ درد سنانے والے جب ان کے پاس جاتے ہیں تو جا کے اپنی سب بات کہتے ہیں. تو ان کے سننے کا بھی انداز بہت عجیب ہے. کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کے عرس کی بھی تاریخ شروع ہوتی ہے. آج ہم لوگ دو عرس میں شامل ہو رہے ہیں. ایک غوث پاک کا عرس سبحان اللہ اور دوسرا محبوب الہی کا عرس. سبحان اللہ سبحان اللہ. لفظوں میں کہیں تو آج عرس محبوب الہی کی ہے اور محبوب اور ان سے محبوب الہی بھی ہے. غوث پاک کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتا ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر روزانہ قسم قسم کا کھانا لگایا جاتا. اور جب سب لوگ بیٹھ جاتے تو حضرت کو خبر کی جاتی کہ حضرت دسترخوان تیار ہے. حضرت تشریف لاتے دسترخوان پر جلوہ فرما ہوتے اور کہتے بسم اللہ. سب لوگ شروع کرتے. جس کو جو چیز پسند آتی وہ کھاتا. کوئی بریانی میں ہاتھ لگاتا، کوئی نان لیتا، کوئی طاہری کھاتا، کوئی چاول میں ہاتھ لگاتا اور کوئی تندوری روٹی میں اپنی بھوک بٹھاتا. جس کو جیسی طبیعت چاہے قسم قسم کا کھانا کھانا.
حضرت کے سامنے گھی لگائی ہوئی ایک روٹی رکھی جائے. حضرت جب بیٹھتے تو بسم اللہ کرتے ہوئے روٹی کو آدھی توڑ اور آدھی توڑ کر آدھی روٹی اپنے سامنے رکھ لیتے اور آدھی توڑ اگر بغل پر پھر حضرت کھانا شروع کرتے اور پھر آدھی کو بھی آدھی کرتے پھر اس آدھے کو بھی بانٹتے اور ایک چوتھائی ایک ٹکڑا روٹی کا اس آسانی سے اور اس سہولت سے تناول فرماتے کہ جب تک سب کا پیٹ نہ بھر جائے حضرت کی ایک ٹکڑی روٹی ختم نہیں ہوتی. یہ بات مریدین بھی دیکھتے تھے اور خادم بھی دیکھتا. ایک روز خادم تھے حضرت کے خادم کا نام اقبال نے خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ کی غذا لگاتار گھٹ رہی اور آپ ایک روٹی بھی نہیں کھاتے ہو بلکہ آدھی روٹی بھی نہیں کھاتے ہو. آدھی روٹی کی آدھی روٹی کھا رہے ہو کیسے کام چلے گا؟ لوگ تو آپ کو پیٹ کے زندہ رکھتے ہیں اور آپ اگر غذا نہیں لیں گے تو ان دکھ کے اور درد کے باروں کا کیا ہوگا؟ خواجہ نے جواب دیا وہ سننے پہ لایا کیوں آتے ہو آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس خراب موسم میں پانی برس رہا بہت اچھی جگہ بھی نہیں ہے چاروں طرف سے ہوا آ رہی ہے لیکن وہ کیا وجہ ہے جو آپ کو اس ڈر سے باندھے ہوئے؟ اچھا ایک اور بات ہے کہ ایسے موسم میں بہت آپ رشتہ کھول کے بیٹھے پتلے لگا کے کوئی بیٹھے اگر زور سے پوچھ لے یہ بات ہے تم کو شریعت جاؤ کس کو خبردار ہوتا ہے کوئی اس وقت سننے کو تیار نہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء سے کہا گیا کہ حضرت اپنی غذا کم کر رہے ہیں کیسے کام کریں؟ خواجہ نے کہا ہاں تو ٹھیک کہتے ہیں لیکن میں کیا کروں جب میں روٹی توڑتا ہوں اور منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے خیال رکھتا ہے کہ پتہ نہیں آج جامع مسجد کی سیڑھی پر کتنے لوگ بھوکے سو گئے اور کتنے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوئی. ان کی بھوک اور ان کی پیاس کو یاد کر کے لقمہ ضرر ہو جاتا ہے اور 1/4 روٹی بھی نہیں کھائی جاتی. اسی وقت یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کا درد سنے لوگوں کا دکھ سنے. یہ دکھ درد سننے والا بھی ایسی چہریاں میں دیکھتا قبرستان میں ہزاروں قبریں ہیں. میں ابھی سیدی صاحب کے اصرار پر اور سیدی صاحب کی ضد پر ان کی محبت کی وجہ سے اور ان کی مہربانی کی وجہ سے بغداد شریف کے سفر پر جانا نصیب ہوا. سرکار وفات کے آستانے پہ جانا نصیب ہوا. اللہ کرے آپ حضرات کی جو قسمت پاک کے دروازے پر جانا نصیب ہوا. وہاں آپ دیکھیں گے ایسا ایسا قبرستان ہے جو آدھا کلو میٹر 1 کلو میٹر کا پھیلا ایک سے ایک قبریں اونچی اونچی تعویذہ گنبد مینار اور وہ سب قبریں کوئی 1000 برس پرانی کوئی 700 برس پرانی کوئی 800 برس پرانی کوئی 400 برس پرانی لیکن کسی قبر کو کوئی کچھ نہیں آیا. دیکھ کے طبیعت پریشان ہو جائے ایسا ایسا قبرستان. لیکن اس قبر پر ڈیلا لگا ہوا ہے وہ تو انہیں کا مثال ہے. زندگی لوگوں کا درد دکھ سنتے رہے لوگوں کا درد. اسی لیے
کہ ایک بزرگ جب ایک آبادی میں پہنچے تو وہاں کے لوگ دکھ والے ان کے چاروں طرف جمع ہوئے. سب کا دکھ پرست ہو گئے. راجا بھی آیا. راجا آیا اور راجا نے پہلے غور سے دیکھا اور اس کے بعد اپنی منت پیش کی کہ حضور ہم تو کرشن کے بھکت ہیں, کرشن بھگوان کو ہم مانتے چاہتے ہیں, لیکن کیا کہیں اب تو بال گزرا ہونے لگا ہے. ایک سنتان کہاں کہاں نہ گئے, کتنا چڑھانا پڑا, کتنے جگہ نتمستک ہوئے اور آئے آپ کے پاس آئے. سنا ہے کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے حق کمی نہیں ہوتی. اس اللہ والے نے کہا کیا اولاد ہو, وقت مقرر تھا سال بھر کے اندر اس کو اولاد ہوئی. تو وہ جلدی سے دوڑا ہوا خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے گوسائی تو آپ ہی سبحان اللہ, میرے گوسیا تو آپ ہی ہیں جن کے دماغ میں سکون ہوتا ہے وہ لفظ اور حرف کی بات سے پڑھے. اس کا لفظ ہے کیا ہے, اس میں حرف ہے, شبد کیسا ہے, اس کے شبد کو کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس چکر میں پڑ جاتے. لیکن جو لوگ محبت کے دنیا کے باسی ہیں حقیقت کو دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا تمہارا ہر مخلوق کا ہر جانور کا مالک تو اللہ خالق الکل ہے, مالک الکل ہے. جیسے ہم نے رب العالمین کہا, رب العالمین کہا تو وہ رب الناس بھی ہو گیا اور رب البشر بھی ہو گیا. اللہ ہے جو سب کا مالک. تو ہم جب کو سید کہتے ہیں تو مراد ہوتی ہے اللہ, اور اللہ کا بنایا ہوا وہ ولی جو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی طاقت کا اثر ہوتا ہے. یہ گوسائی گنج ہے, یعنی جہاں بھی وہ لیتا ہوتا ہے جو اللہ کی قوت کا مظہر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کی قیامت میں, جس کی باتوں میں اللہ کا جلوہ جلوہ الہی دکھاتا ہے. اب یقیناً یہ گوسائی ہے. بزرگوں, دوستوں, یہ سرکار غوث پاک کا حسن ہے. اب جس عقیدت, احترام, بلبلے اور جوش کے ساتھ اس کو آپ کے پیر و مرشد حضرت نسیم القادری منعقد کرتے ہیں, یہ انسان کے بس کی بات نہیں. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے غور کیا کہ اللہ والوں کے ساتھ ہی ہوتا کیا, اکیلا اکیلا ہوا چلی آ رہی ہے, روشنی جگمگا رہی ہے, چراغا ہے, اونچا گنبد بن گیا, شاندار دروازہ ہے, کیا ہے. بہت سے لوگ کہیں کہ اس کا حکم نہیں, جائز نہیں, یہ درست ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس جس چیز کو وہ ناجائز کہہ رہے ہیں اسی کا وعدہ اللہ نے کیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا مولا, یا مولا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام قرآن شاعری کو صفحہ اس کا ایسا ہوتا کتنا صفحہ ہو, 6,666 آیتیں,
ان میں سے پتہ نہیں کتنی آیات ایسی ہے جس میں نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تم پر یہ مہربانی، یہ مہربانی، یہ مہربانی، ایسی رہا، ایسا باپ، سب نیکوکاروں کے جس کو دنیا میں یہ وعدہ سمجھ میں نہیں آتا اس کو جنت میں یہ وعدہ کہاں سمجھ میں آتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی بہت مشہور یہ آیت ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، بڑی خوبصورت ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کیا مطلب صاف واضح ہے کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہوتے، جنت والے اور دوزخ والے، سورگ والے اور نرک والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا باتوں کا ضرور چاہیے؟ اگر یہ بات قیامت کے لیے کہی گئی ہے تو قیامت میں کسی کو شبہ رہے گا کہ جنت والے میں فرق نہیں ہے؟ ارے قیامت میں تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے، جنت والے جنت میں ہو جائے اور دوزخ والے دوزخ میں نظر آئے۔ تو اس آیت کے کہنے والے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت میں جنت والے اور دوزخ والے فرق نہیں معلوم ہوگا تو وہ بڑی غلط فہمی میں ہے۔ وہاں کس کو فرق دکھائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ فرق کی بات کہہ رہا؟ وہاں تو صاف صاف نظر آئے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں تو صاف صاف ہوگا، یہاں بھی واضح ہے۔ جنت والے کو دیکھو گے تو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ جس کو یہاں دروازہ اللہ نے بنوا دیا ہے، اس کے لیے یہاں چراغا ہے، اسی کے لیے وہاں بھی چراغا۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ جائیے اور کھانے کا نظر آپ پہنچے نہیں کہ کسی نے پکارا آئیے کھانا کھائے، دسترخوان لگا ہوگا۔ ہم نے سوچا کہ ہم پہلی بار آئے، حوصلہ بات ہے تو سائی کہیں گے کوئی پہچانے پوچھ دے کہ بولو بھیا 3 بولے تمہارے کہاں کوئی آئے ہو، کبھی آئے تھے کہ نہ آئے؟ حضرت تو ملاقات تمہاری ہے کہ نہیں؟ حضرت نے کبھی تم کو دیکھا، تم نے حضرت کو دیکھا؟ یہ سب کسی نے کچھ نہ پوچھا، سیدھے کہا کھانا کھائے بیٹھو، اور صاحب بات کے دسترخوان پر ہم کو بیٹھا نہیں دیکھا نہیں، ابھی میرے سامنے بھی کھانے کا سمجھ نہ کسی دارالفتہ میں آپ فتویٰ لینے جائیے تو کبھی پوچھا گیا کھانا کھائے؟ کھائیے روٹی کھاؤ تو چاول، کسی دارالقضا میں کبھی پوچھا گیا ہے نا؟ آپ کہیں تو وہاں تو ہم فتویٰ لینے جائیں تو یہاں کھانا کھانے آیا ہو، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کون یہاں کھانا کھانے آیا؟ ایک آدمی ہاتھ کو اٹھا لے، کیا کھانا کھانے آیا؟ ارے یہاں تو لوگ آیا حاضری دے، میں شریک ہو، تقریب میں شریک ہو، مزار شریف میں چادر پیش کھانے کی نیت کس کی ہے؟ نیت کا بہانہ مت بناؤ، کوئی کھانا نہیں کھلاتا، کوئی نہیں کھلاتا، اور یہاں کیوں کھلایا جاتا اس کو بھی جانو۔ حدیث پاک میں آتا ہے من زار حیا ولم يرزق منه شيئا فكأنما زار ميتا۔ کسی زندے سے ملنے جائے، توجہ چاہتا ہوں، جو کسی زندے سے ملنے جائے، کہاں جانا زندہ سے ملنے جائے، جو کسی زندے سے ملنے جائے اور وہاں کچھ چکھے نہیں، وہاں کچھ کھائے نہیں، وہاں کچھ پیے نہیں، وہاں کچھ کھلایا نہ جاؤ، وہاں کچھ پلایا نہ جاؤ، آیا کہاں ہے؟ زندے کے پاس،
اور کچھ کھلایا نہ جائے تو سمجھ لو کہ وہ آیا ہے مردے کے پاس. بے شک بے شک بے شک. پتہ چلا کہ درگاہ پر آنے والے خانقاہ میں آنے والے 700 سال پرانی خانقاہ، 500 سال پرانی خانقاہ، 100 برس پرانی خانقاہ، 50 برس پرانی خانقاہ چلے آ رہے. کتنی پرانی جگہ؟ 50 برس پرانی. یہ کتنی؟ 500 برس پرانی ہے نا. آئے نہیں کہیں نظر خالی بیٹھی خالی. اس سے پتہ چلا کہ صرف میرا اعتقاد اور وشواسی نہیں ہے کہ زندہ ہے، ثبوت اور دلیل دلیل ہے اس بات کی. جتنے اللہ والے دنیا سے گئے ہیں وہ سب زندہ ہے، اس لیے کہ انہیں کی ہم دسترخوان بچھاؤ. آؤ کھاؤ، آؤ کھاؤ، کھاتے جاؤ جاتے جاؤ. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ عرس کا کیا مطلب، عرس کا کیا مطلب، عرس کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ سے تو پوچھتے کہ عرس کس چیز کو کہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مولوی صاحب کے ڈر سے کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، عرس ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے نا. اور ڈر لگے آپ کو تو کہیے کہ اچھی اچھی بات ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے نا. اب کیا ہوگا کہ مزار شریف پر عطر، سندل، پھول پیش کیا جاتا ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عرس ہے. لیکن کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ عرس کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے ایک جملے میں بتا کہا عرس کے مطلب ہے کھانا کھلانا. واہ واہ سبحان اللہ. عرس کے مطلب کیا؟ کھانا کھلانا. اچھی طرح سن لو، یاد کریں. اس کے مقصد کیا ہے؟ کھانا کھلانا. اسی لیے جو ذرا انتظام کا پھول ہوا، فاتحہ ہوا، چادر چڑھی، سندل چڑھا، تقریر ہوئی، سلام ہوا، دعا ہوئی، یہ سب کھانے کا حسن ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کھانا کیا؟ شمع ہے. اور اس کے اوپر جو پروانہ اور پتنگا آ کے گر رہا ہے، شمع جل رہی، اس پر پروانے آ کے گر رہے. شمع کیا ہے؟ کھانا. اور پروانہ کیا ہے؟ پھول، فاتحہ، چادر، کاغذ، سندل، یہ سب پروانہ ہے. وہی چیز تو سما ہے. سما کیا ہے؟ کھانا. اب اس کا راز بھی کیا ہے کہ کھانے کا اتنا زور کیوں دے گا؟ اللہ والے کا ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ دولت والا ہو تو اس کے پاس جاؤ گے تو دولت کا اندازہ ملے گا. دولت غرور والا ہوگا تو اس کو دوری سے دیکھ کے پتا چل جائے کہ مغرور ہے. تکبر والا ہوگا تو اس کو دیکھ کے پتا چل جائے کہ گھمنڈی ہے. بادشاہ ہے تو اس کے قریب جانے سے پتا چل جائے گا جہاں دو چار کے ہوئی پولیس والے ادھر کا ادھر سے سرکشا والے جسے پتا چل گیا کہ بادشاہ. جب اللہ والے کے پاس آئے تو اللہ والے کو پتا کیسے چلے گا کہ اللہ والا اللہ والا. اسی لیے جب اس کے قریب جاؤ اللہ یاد آئے. اللہ یاد آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت مشہور بات ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب آدمی ولی کے قریب جائے تو اللہ یاد آئے ہے نا. یہ کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی ولی کے پاس آدمی پہنچا اس سے نکل گیا نکل گیا سے کیا مطلب ہے کہ ولی تو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے. اس کا راز کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا بہت مشہور، آپ کتنی بار اس کی تلاوت کیا ہوگا. قرآن میں سورۃ قریش 30ویں پارے میں کتنے کو یاد ہو
اللہ تعالیٰ فرماتا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. یاد رکھو یہ کافر کو مخاطب کر کے کہا ہے. افسوس ہے کہ مومن کو سمجھ نہیں آیا کہ مخاطبت کافر سے کیا کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. یہ تو اللہ کا گھر ہے کعبہ، اس کا وہ مالک ہے، اس گھر کا، اس گھر کا جو رب ہے اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، کسی اور کی پرستش اور عبادت مت کرو. بے شک. اب اللہ نے بات پڑھائی اور کیا کہا کہ وہ جو اس گھر کا مالک ہے، وہ جو اس کعبے کا رب ہے، وہ جو ساری کائنات کا رب ہے، وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع. سبحان اللہ. جب تم کو بھوک لگتی ہے تو وہی رب تم کو کھلاتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو صفت قرآن کریم میں بیان ہو رہی ہے، الذی اطعمہم من جوع. رب وہی ہے جو بھوک لگنے پر کھلاتا ہے. اللہ والے کے پاس آئے اور آتے کے ساتھ کہا کہ لڑکے تیار ہو تو کھاؤ. واہ 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 سبحان اللہ. جیسے کھانے کا ذکر آیا اللہ یاد آیا. اللہ کی مدد کھلانا. بے شک. الذی اطعمہم من جوع. اللہ وہی ہے جو بھوک لگنے پر کھلاتا ہے. اور اللہ والا وہی ہے جس کے یہاں جانے پر کھانے کی گارنٹی ہے. جہاں گئے نہیں تو کھانا ہونے کرے ایک دم طے ہے. کھچڑی کھلاوے، پلاؤ کھلاوے، بریانی کھلاوے، روٹی کھلاوے، کچھ نہ کچھ ضرور کھلاوے. خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں ایک شخص پہنچا اور کہنے لگا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ کھلا دیں، کچھ نہ کچھ کھلا دیں، کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ خادم سے کہتے ہیں لاؤ ایک گلاس پانی لاؤ، دور سے آیا اس کو پانی پلاؤ، ہے نا، اس کو پانی پلاؤ، ہے نا. خبر اس میں راز کیا ہے؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہی حدیث پڑھی من زار طیب ولم یرزق منه طیب فکأنما زار طیبا. سبحان اللہ. زندے سے ملنے کو جائے اور وہاں کچھ چکھے نہیں، وہاں اس کو کچھ عطا نہ کیا جائے، وہاں اس کو کوئی رزق نہ دی جائے تو اس نے گویا مردے سے ملاقات کی. زندگی کا بھی ثبوت مل گیا اور اللہ کے ولی ہونے کا بھی ثبوت مل گیا. اور کہ ولی کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. اس کا راز کیا ہے؟ یہ راز بھی سمجھ میں آ گیا. اب ایک راز اور وہ یہ ہے کہ انسان بہت دفعہ دنیا میں ڈر میں مبتلا ہو، خوف میں مبتلا ہو، کبھی تو ظالم کی وجہ سے، ظلم کرنے والے کی وجہ سے، اور کبھی کبھی انسان پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے جس میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے ڈرتا ہے. دونوں طرح کا ڈر ہے، یا تو دنیا سے ڈرا ہوا ہو یا پھر اللہ سے ڈرا ہوا. وہی بات ہے نا، دنیا سے ڈرا ہوا اور اللہ سے ڈرا ہوا. ڈر کی یہی دو قسم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں. شیر سے ڈرے، سانپ سے ڈرے، رات سے ڈرے، اندھیرے سے ڈرے. عربی میں جب دنیا سے آدمی ڈرتا ہے تو اس کو خوف کہتے ہیں. خوف قرآن میں جہاں جہاں خوف استعمال ہوا ہے اس سے خوف دنیا بڑا ہے. اور اللہ سے جب آدمی ڈرتا ہے اس کے لیے قرآن میں خشیت استعمال ہوا ہے. خشیت دونوں کے اردو میں ہمارا ڈر ہی ہو. اردو زبان بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن عربی کے مقابلے میں بڑی چھوٹی ہے. عربی میں جو وسعت ہے
بالکل وہی فرق ہے عربی اور اردو میں کہ عربی سمندر کا نام ہے اور اردو دریا کا ندی کا نام ہے نا. تو خوف جو قسم کا ہوتا ہے چاہے تو دنیا سے ہو چاہے اللہ سے ہے نا. اور جو دنیا سے ڈرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اسی لیے دنیا سے ڈر رہا ہے نا. اور جو اللہ سے ڈرا اس سے دنیا ڈرنے لگتی ہے. یہ فرق بھی سمجھ میں آیا. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ دنیا سے ڈرنے والا کس کی پناہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والا کس کی پناہ؟ دنیا سے ڈرنے والا کس کی پناہ میں جائے اور اللہ سے ڈرنے والا کس کی پناہ؟ دو طرح کا ڈر ہے کہ دونوں قسم کا ڈرنے والا کس کی پناہ میں جائے ہے نا. بڑا اہم سوال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان اللہ سبحان اللہ وہی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھلا دے اور جب ڈر لگے تو پناہ دے دے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ڈر لگے تو ڈرا ہوا ہے جب اللہ کی طرف آئے تو پناہ ملے ہے نا. تو جب اللہ کے کھانا کھلانے کی صفت ان سے ظاہر ہوتی ہے واہ واہ سبحان اللہ. تو خوف سے پناہ دینے کی صفت بھی ان سے ظاہر ہے. بے شک حق ہے. یہ پیر کے پاس آدمی جاتا ہے وہ دونوں قسم کا ڈر لے کے جاتا ہے. بے شک بہت قرضہ جو جس کا قرضہ ہے حالت کیجیے کہیں نہ کہیں آپ کے پاس آئے اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا ہے. بہت ظالم ہے زمانہ کس کے پاس جائے آپ کے پاس آئے تاکہ آپ پناہ دیں اور اگر گنہگار ہے تب بھی حضرت کے پاس حضرت بہت گناہ ہے. حضرت کیا کہتے ہیں سرمار توبہ شکستی بازا. 100 بار کی اگر تم نے توبہ توڑی ہے تو مت گھبراؤ پھر توبہ کرنے چلے آؤ ہم توبہ کرائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے. بے شک سبحان اللہ. آمنہم من خوف. اللہ کی صفت یہی ہے کہ وہ خوف زدہ ہوئے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے. آمنا امن دیتا ہے پناہ دیتا ہے شیلٹر دیتا ہے چھت و چھایا میں لیتا ہے پناہ میں لیتا ہے. دین کیا کرتا ہے پکڑ کے اپنی پناہ میں لیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. دین کا کام ہی یہی ہے. آمنہم من خوف. یہ جو بیت ہوا بیت ہو کے لگتا ہے ہم قادری ہو گئے ہم جہادی ہو گئے ہم سہرابردی ہو گئے ہم فردوسی ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل بزرگوں کی پناہ ہے جو اللہ کی جانب سے دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ہم سب اپنے اپنے بیت کی وجہ سے اپنے اپنے پیر اور شیخ کی پناہ میں آ گئے. اللہ تعالیٰ اس پناہ کو قائم رکھے. آمین. مختوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ بریلوی کی ایک بات سنو اس سے پناہ سمجھ میں آئے. پناہ کس کو ہے شیلٹر کس کو ہے. حضرت مختوم جہاں کا وصال ہوا 5 شوال 3 تاریخ تب 782 ہجری 650 برس سے زیادہ ہو. جب آپ کے وصال کا وقت ہوا انتقال کا وقت ہوا اس وقت جو کچھ آپ کہہ رہے تھے بتا رہے تھے وہ سب لکھنے والے نے لکھا رننگ کمنٹری. کمنٹری کا کھیل ہوتا تو اس کی کمنٹری ہوتی ہے. کھیل والا کھیل رہا اب تو ٹی وی آ گیا. پہلے ریڈیو ہوتا آدمی دیکھ نہیں پاتا تھا ریڈیو لگایا رہتا اور ریڈیو کو بتاتا تھا کہ اب گیم لے کے چلاؤ. اس نے گیم دیکھی اور گیم وہاں گئی اور بلّا چلا اور یہ چلا اس کو کہتے ہیں رننگ کمنٹری. اللہ والے جو دنیا سے چلے گئے ان کو اللہ نے دوسری حیات بخشی ہے. سبحان اللہ. اب میری حیات کو یہ بساط نہیں ہے کہ ان کو دیکھ سکتے. بے شک
یہ ان کی حیات کی کمزوری نہیں ہے، یہ میری حیات کی کمزوری ہے، یہ میری حیات کی کمزوری ہے۔ اس لیے کہ ہم تو فرشتے بھی نہیں دیکھ پاتے، ہم تو جنات بھی نہیں دیکھ پاتے، اور جو ان سے بھی افضل ہو توجہ، جو جنات اور فرشتے سے بھی افضل ہو، اعلیٰ ہو، اونچا ہو، برتر ہو، اتم ہو، اس کو کیسے دیکھ لو گے؟ یقین مان کے چلو آپ کہ جنات اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، محبوب نہیں ہے، عرض نہیں ہے، ولی نہیں ہے۔ جو ولی ہو گیا وہ ساری مخلوق سے افضل ہے۔ تو جب مخلوق کو دیکھنا ممکن نہیں تو مخلوقات کے ولی کو دیکھنا کیسے ممکن؟ اسی لیے ان کی جو حیات ہے، ان کی جو زندگی ہے، اس کو تم اس سے نہیں دیکھ پاتے ہو، ہم اس سے نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ ہم کو جو زندگی ملی ہوئی ہے یہ چار ٹکیا ہے، اور حضرت کو جو زندگی ملی ہے وہ چار لکیا ہے۔ معمولی حیات کو، غیر معمولی حیات کو دیکھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل صاف اور واضح بات ہے کہ جب ہم جنات اور انسان، جنات کو نہیں دیکھ پا رہا ہے اور فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہے تو یہ تو اور ان کے اللہ کے ولی ہیں۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیز، حضرت مخدوم جہاں شرف الدین یحییٰ بریلوی 650 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، تو اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اس کو لکھا جا رہا تھا، سب کو لکھا گیا، سب کو یاد کیا گیا، بات میں لکھا نہیں لیکن سب لکھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو ولی کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بھی بہت اہم ہوتا ہے، ایسے بہت اہم، وہ وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت ولی کا چالا جاتا ہے، ولی کا راز کھلتا ہے، اس لیے کہ ولی غفلت کی موت نہیں کر سکتا۔ غفلت کی موت کیا ہوتی؟ وہ موت جس میں مرنے والے کو مرنے کا احساس نہ ہو۔ مرنا تو سب کو، آپ کو بھی، ہم کو، سب کو دنیا سے جانا ہے، لیکن یاد رکھیے ایک موت وہ ہوتی ہے کہ مرنے والے کو آخری سمے تک اپنے مرنے کا احساس نہ ہو۔ اللہ آپ کو پتا ہے ایسی موت کو سکتے کی موت ہے، سکتے جس میں مرنے والے کو جو پتہ ہی نہ چلا کہ ہم مر رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ غلط فہمی آدمی کو ہوتی، ابھی ہم مر رہے ہیں، ابھی ہم مرے، یہ بڑا غلط احساس ہے۔ آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، جب کبھی کوئی طبیعت خراب ہو، پریشانی ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ کلمہ کثرت سے پڑھو، کہ اگر یہی بہانہ بن رہا ہے جانے کا تو کلمہ تو زبان پر رہے، توبہ تو زبان پر رہے، استغفراللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کثرت سے 20 صاحبان پڑھواتے ہیں، دیکھو ہر وقت استغفار کرتے رہنا، دیکھو ہر وقت کلمہ پڑھتے رہنا، یہ پڑھوانے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ اگر تم غفلت میں دنیا سے جا رہے ہو تو یہ کلمہ پڑھنا اور استغفار کرنا غفلت سے تم کو باہر نکالتی ہے، بے شک تمہاری موت اچھی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری موت وہ ہوتی ہے جس میں مرنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں۔ دو باتیں ہوتی ہیں، پتہ چل جائے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ فوراً توبہ کرنے کے لیے آئے آخری گھڑی میں فوراً معافی مانگتے ہیں، آگے سر کو کرتے ہیں، استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ پہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اگر اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہو جائے
تو جا تو رہا وہ ہوتا ہے تھوڑا سا تو ان کو بھی سکھا دیتا ہے کہ دنیا سے کیسے واہ 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 جہاں جب دنیا سے جائے اتنی ساری بنائے یہاں بیٹھے بیٹھے تو بڑا عجیب منظر نامہ ہے، پڑھنے کے لائق، سننے کے لائق، رونے کے لائق، اس میں صرف ایک ٹکڑا بنا ہے۔ اپنا موبائل دینے کے لیے بلائے تھے وہ میرے کو، میں میرے والے موبائل میں بنا کوئی آ رہا حضرت کا ہاتھ چھو رہا، حضرت اس کی داڑھی پکڑ کے چھو رہا۔ بناتے تھے نا دیکھو یہی بات ہے سے بولا وہ جس کے بارے میں بولا یہیں سے ہم بنا کرتے ہیں۔ بولا ٹھیک ہے دیکھو کاش کسی لینا ہو بات بڑی کی سے تیاری کرنا ہے، کہیں اس وقت میں چوک نہ کرنا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی میں ایک جملہ ہے، وہ جملہ آپ کو سنا ہے۔ تو حضرت نے کہا سنو مریدو سنو، اس سے جو تعلق ہے ہمارا اور تمہارا، اس تعلق کو مخدوم میں جہاں سمجھا ہے۔ فرماتے ہیں مخدوم صاحب اگر وہاں ہو سکے کہ صورت دینا، اگر وہاں میری لاج رہ گئی اور آبرو رہ گئی، عزت رہ گئی، گریما رہ گئی، اگر وہاں اللہ کے آگے اللہ کے حضور قبر میں حشر میں اگر آبرو رہ گئی، عزت رہ گئی، تو تم میں سے کسی کو نہ چھوڑو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ۔ اب دیکھو شیخ مرشد اور اللہ کا ولی، اس کو پتہ نہیں کتنے بار بتایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، لیکن اس کی ایک خوبی دیکھو کہ یہ جملے کو دعویٰ بنا کے پیش نہیں کر رہا۔ یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے کہ ولی دعویٰ کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، چیلنج کرتا۔ کیا کہہ رہے؟ اگر وہاں اگر میں نہ کیا، یہ ڈرنے والوں کی صفت ہے کہ جب ڈرنے والا کوئی بات کرتا ہے تو اس بات سے ڈر اللہ کا سکتا ہے۔ اگر وہاں آبرو رہ گئی تو تم میں سے کسی کو نہ چھوڑو۔ یعنی اکیلے عزت نہیں لے گے، عزت ملے گی تو تم کو بھی چادر پر سمیٹ بیٹھ جائے اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا اسی وقت فیصلہ ہو گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے مخاطب کیا اپنے نبی کو؟ السلام علیک ایھا النبی۔ اسی کو ہم دہراتے ہیں جملہ ہے اللہ تعالیٰ کیا رتبہ حضور کے صدقے اور فضائل میں ہمارا ہو گیا۔ نبی پر جو سلام پڑھا گیا اس کو بھی ہم دہراتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاطب کر دیا تو حضور نے بھی جواب میں کچھ کہا، جواب میں کیا کہا؟ سوچنے کی بات، اب پھر تم کو ایک مٹھی پٹاخہ اٹھا کے دے، آپ کیا کرو؟ ایک تو لے دو، ایک تو کھا لے، حضرت ایک تو لے دو، نہیں مرید کیا کرے گا؟ ایک پٹاخہ بہت ہی اچھا سا کہا بولا رہا بیٹی کے پڑوسی کے اور بھائی ایسا بد نصیب مرید ہو کہ پیر ایک مٹھی دے دے نہ ہو مرید ہے پیر کو حکم دے رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے اس کو دلوا رہا ہے اور ان پہ حکومت کہتا ہے کہ میرے کو کبھی پیر کے دروازے سے جو ملے سمیت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں مخدوم جہاں شرف الدین جایا بننے سوچا تھا کہ انہیں سے مرید ہو، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء نے مرید نہیں کیا اور اشارہ کیا تو پان پیلا پان لگا ہوا کھلی جس کو کہتے ہیں پان کی کھلی
ایک تشکری بھر گیا، پتہ نہیں 20 پان تھا کہ 25 پان تھا، کتنا نہیں اس کے یہ لوگ خالی وہ بولے ایک بنانے کے لیے بھیا اگر آپ کے سامنے پرانا چیف کوئی اللہ کا ولی پان پڑھا دے زیادہ تو لوگ کوئی بات کو یا تو آپ کہیں حضور ہم پان نہیں کھائے سوری بس ہم نہیں کھائے یہ بھی ہو اور دوسرا یہ ہوگا 50 منٹ کے بنا کے کب سے بنا لیکن دیکھو مقبول جہاں ہونے والے سرکردین یحییٰ بنے پان دیکھ کے سمجھ لیا یہ روکا نہیں جا رہا، پان آخری میں ملتا ہے، پان کے مطلب یہ ہے کہ مقصد ہو جا رہا یہاں ملے ہونے نہیں پانی ہے تو ڈر لگ رہا ہے کبھی وہ چلنا نہ دے بزرگوں کا شخص ہو، بزرگوں کی سلام کی بالکل الگ ہو، اسی لیے بزرگوں کے بارے میں بہت جاننا چاہیے، اپنی بھاشا کو ان کی بھاشا مت بناؤ، ان کی بھاشا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وقت جہاں رسول اللہ نے کیا کیا، تشکری کو اپنے پاس کھینچا، ایک مٹھی اس میں سے نکالا پکڑی گئی، دوسری مٹھی بھر کے اٹھایا اوپر اور باقی جو بچا تشکری آپ کے ہاتھ واہ واہ. اب کچھ ملا تو نہیں، اب پان ملا ہے، اس میں چھوڑ کیسے تھے، ہے نا؟ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ تینوں باتیں جو تھی تینوں میں بات تھی، سر پر حکم آتا، منہ پہ حکم آتا، ہاتھ پہ حکم آتا، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اسی لیے بزرگوں کی جو دنیا ہے، اس بزرگوں کی دنیا کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کی غلامی ہوئی، بے شک. تب جا کے بات سمجھ میں آئے. اسی لیے بزرگوں کی ہر کی ہوئی کوئی چیز نہیں، کبھی بھی کوتاہی مت کرو اور کبھی ایسی بات مت کرو کہ جس کے نتیجے میں تمہارے پاس آئی ہوئی نعمت لوٹ آئے. واہ واہ بے شک. جو ملے سمیٹ کے لے لو، کوچ کے لے لو، چاٹ کے لے لو، واہ یہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور سے کہا السلام علیکم ایھا النبی، ہے نا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا، آپ بھی اس کو بھی دہراتے ہو، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کو سمجھنا ہے کہ جو سلام اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو حضور نے کیسے کیا، ہے نا؟ اللہ نے تو واحد کا صیغہ استعمال کیا تھا، ذرا گرامر سمجھائے. عربی آپ جانتے ہو کہ مدرسے میں پڑھنے والے سے زیادہ اچھا صحبت میں بیٹھنے والا سیکھتا ہے. بے شک صحیح ہے. اب ہے دو ہی طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا، ایک قلم کتاب کاپی ہے اور دوسرا صرف صحبت ہے. بے شک. قلم کتاب کاپی سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ضائع چلا جاتا ہے، صحیح. اور جو صحبت سے آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتا. بے شک. سبحان اللہ. تو آپ گرامر تھوڑا سا سن لو. عربی میں جب ایک آدمی اپنے لیے صرف بات کرے گا تو کیسے کہے گا، السلام علیہ، السلام علیہ، کہ اللہ کو نے جو سلام دیا ہے وہ ہم پر ہو، مجھ پر ہو، میرے پر، میرے لیے ہو، السلام علیہ. لیکن اگر سب کے لیے کہنا ہو تو کیا کہیں، السلام علینا، بے شک. ہم پر سلام. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کیا کہا، السلام علینا، تیرا جو سلام ہے جو ہم پر آیا، اے پروردگار یہ سلام ہم اور ہماری امت پر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے پوچھا، اے یار، اے دوست، ایک بات سمجھاؤ، ہم پھنسے ہوئے ہیں وہاں. تو اس دوست ولی، دونوں ولی، اس ولی نے کہا کہاں پھنس گئے یار بتاؤ. کہا کہ سرکار کو عالم کا بھی یہ جملہ ہے السلام علیکم، یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ سرکار نے بجائے واحد کے جمع کیسے کیوں استعمال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے دوسرے والی نے کہا کہ سنو،
اللہ کے رسول نے بہو وچن پلورل اور جمع کا سوا اس کے کہ اس نے تمام گنہگاروں کو اپنے ساتھ سمیٹ دیا۔ پروردگار تیری طرف سے جو سلامتی برس رہی ہے صرف ہم پر نہیں، میرے سارے گنہگار امتی کو بھی سمیٹ آپ کہیے گا گنہگار کو تو سمیٹ دیا اور نیکوکار کو، اچھے کو، صالحین کو، ان کے بارے میں اس کے لیے اللہ کے رسول نے الگ سے کہا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اے پروردگار پورے کو تو میرے ساتھ سمیٹ دے اور نیکوں کو الگ سے رکھ، الگ سے رکھ۔ بزرگوں کا طریقہ اور بزرگوں نے سیکھا کس سے؟ بغیر درے مصطفیٰ کی خاک سرما میں لگائے۔ کون بزرگ ہوتا ہے؟ بزرگ تو وہی ہوتا ہے جو درے مصطفیٰ کی خاک کو آنکھ میں سرما لگائے، وہ وہی ہوتا ہے نا۔ تو بزرگوں دوستوں اور عزیزوں، حضرت مختوم جہاں نے اس روز فرمایا کہ اگر وہاں میری آبرو رہ گئی تو تم میں سے کسی کو نہ چھوڑو۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اور ہم کافی نہیں ہیں۔ حضرت کے خلیفہ تھے جو حضرت کے وصال کے 70 برس کے بعد ان کا وصال ہے، حضرت کے وصال ہے۔ تو وہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے حدیث کے فن کے جانکار علامہ اپنے وقت کے۔ وہ کہتے ہیں ایک روز اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ میری عمر 70 برس ہو گئی، میری عمر 70 برس ہو گئی ہے، اور لگتا ہے کہ وقت قریب ہے، انتظار ہے کہ کس وقت ملک الموت دروازہ کھٹکھائیں گے۔ جانتے ہو ایسے وقت میں ہم کس چیز پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر ہم بھروسہ، اطمینان، توکل کیے بیٹھے ہیں؟ وہ چیز نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہے جس پر ہم تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب میرا پیر گیا تھا تو پیر کہہ کے گیا تھا کہ اگر وہاں میری آبرو رہ گئی تو تم میں سے کسی کو میں چھوڑوں گا۔ اپنے پیر کے کسی اور پر تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو پیر کی عزت رہے گی اور پیر کے صدقے میں ہماری بھی عزت۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے، موسم بھی بڑا یہ ہے، اسی لیے میں نے چاہا کہ آپ سے کچھ ہلکی پھلکی گفتگو کر کے اپنی بات کو تمام کرنے کی طرف بڑھوں۔ زمانہ بڑا گڑبڑ آ گیا ہے اور اس زمانے میں ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں آ گئے ہیں، ایسے ایسے دعوے دار اور ایسے ایسے لباس جو دنیا میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے، جو کہنے کو تو اسی دنیا کے نظر آئیں گے، اسی بستی کے، اسی مزاج کے، لیکن اپنے طور طریقے کے اعتبار سے وہ بالکل الگ ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا، یہ خانقاہوں کی دنیا، یہ درگاہوں کی دنیا، یہ تصوف کی دنیا، یہ طریقت کی دنیا، یہ معرفت کی دنیا، یہ حقیقت کی دنیا، اس دنیا کا دستور بالکل الگ ہے۔ ہر دنیا میں جھگڑا چلتا ہے، ہر دنیا میں مناظرہ ہوتا ہے، ہر دنیا میں بحث ہوتی ہے، جدل ہوتا ہے۔ فقہ کی دنیا میں بھی بحث ہے، حدیث کی دنیا میں بھی بحث ہے، تفسیر کی دنیا میں بھی بحث ہے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا آدمی موجود ہو سامنے میں تو بحث کی گرہ کھولے گا اور بتائے۔ علم حدیث میں بھی جب آپ پڑھو گے تو اقوال کا فرق نظر آئے گا، ایسا ایسا فرق نظر آئے گا کہ اللہ اکبر۔ اسی طرح علم حدیث کی دنیا، ایک بڑا عالم کہے گا کہ یہ حدیث موضوع ہے، دوسرا کہے گا نہیں انہوں نے ظلم کیا ہے، یہ موضوع نہیں ہے، یہ حق ہے۔ اب اسی طرح مسائل کی دنیا میں، فقہ کی دنیا ہے، ہاتھ یہ مانو کہ ہاتھ یہ مانو، زور سے آمین کہو یا آہستہ سے کہو، ہاتھ اٹھاؤ کہ نہ اٹھاؤ، بار بار اٹھاؤ کہ نہ اٹھاؤ۔ اتنا اختلاف ہے کہ یہاں ماننے والا یہاں ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہے، صحیح ہے، اور یہاں والا یہاں والے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہے۔ بڑا جھگڑا آپس میں، کہیں گے کہ سب صحیح ہے
لیکن صحیح کہہ کے بھی آپس میں اختلاف بہت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم آپ کو خانقاہ کی دنیا میں لیے چلیں۔ یہ خانقاہ واحد دنیا ہے، اکیلی دنیا، ایک ماتر ایسا سنسار ہے جہاں فرق تو بہت ہے، بے شک ہے نا۔ اب دیکھیے حضرت مولانا یہاں بیٹھے، ان کی پگڑی سیاہ، ان کی پگڑی محروم ہے، اور ان کی پگڑی آگے ہے پیلی۔ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا کہ تینوں ایک جگہ بیٹھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چشتی، قادری، فردوسی، نقشبندی، سہروردی، ستاری، مدانی، یہ اتنے ان سب کے طریقہ کار میں واضح فرق ہے، واضح بلکہ واضح ترین فرق۔ لیکن آپ کبھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ کسی چشتی کا کسی مداری سے مناظرہ ہوا ہے، اور جہاں کہیں مناظرہ سمجھ میں آ جائے سمجھ جائیے کہ گڑبڑ ہے، اس کو شریعت کی دنیا میں طریقت کے حوالے سے مناظرہ سوجا کیسے؟ اگر دنیائے طریقت میں کسی کو مناظرہ سوج گیا، اس کے مطلب وہ بھٹک کے اس راستے میں آ گیا۔ یہ دنیا، یہ طریقت کی دنیا، عاجزی کی دنیا، انکساری کی دنیا، بدگمانی سے بچنے کی دنیا، دوسرے کو حقیر جاننے سے پرہیز کرنے کی دنیا۔ اب کی تعلیم ہی الگ ہے، یہاں کی تعلیم بالکل الگ ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی پھٹے ہاتھ پہنچ جائے، پھٹا ہوا کپڑا، سطر کھل رہا ہے، چاک ہے، گندا ہے، جیسا کیسا ہے، اس کو کھیل کے باہر نکال دیا، مدرسے سے بھی نکال دیا جاتا ہوں، جب کہیں کہ مسجد سے بھی نکال گھر کو تو بلے گئے۔ اور جب خانقاہ میں آپ آؤ گے تو خانقاہ میں پیر صاحب آپ کو سبق سنائیں، خاک سارا نے جہاں حال کو، کسی گرد سے اٹے ہوئے کو، کسی غبار سے اٹے ہوئے کو خبردار کبھی حقارت کی تم کیا جانو، اونچے جانو دری گرد سوارے، تم تو کیا جانو کہ اس پردے سے اٹا ہوا عجب نہیں کہ کوئی سوار لمبے سمجھنا، اس لیے گرد پڑ گئی ہو، تو کیا جانے تو کبھی سوار ہوا ہے؟ جب کوئی سوار ہوتا ہے اور لمبا سفر کرتا ہے تو اس پر سفر کی گرد پڑ ہی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا بالکل الگ ہے، اس دنیا کا معاملہ ہی الگ ہے۔ پیر صاحب آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے مرید جا رہے ہیں۔ پیر صاحب کے راستے میں سامنے سے کتا آیا تو پیر صاحب نے اس کتے کو دیکھ کے اپنے خرقے کا دامن سمیٹ کتا بغل سے نکل گیا، حضرت نے اپنا کپڑا سمٹ کر کتا بغل سے نکلا۔ جب مریدوں نے دیکھا کہ پیر صاحب نے دامن سمیٹا ہے تو مریدوں نے بھی اپنا دامن سمیٹا، تو سب بچ گئے، کتا نکل گیا۔ جب کتا آگے بڑھا تو پیر بولے اور کہا تم لوگوں نے بھی دامن سمیٹا؟ کہا ہم لوگ بھی دامن بچایا۔ کہا کیوں بچایا؟ کارے کو بچایا، کیا کارن تھا؟ مریدوں نے کہا وہ تو ناپاک ہے، ناپاک ہے کتا، کہیں سٹ جاتا تو ہم لوگ بھی ناپاک ہو جاتے، اسی لیے سمیٹا۔ کہا اچھا اس لیے سمیٹا کہ کتے کی ناپاکی سے بچ جاؤ؟ کہا ہاں وہ نہیں تو نیت تھی۔ کہا ہم سے نہیں پوچھو گے کہ ہم نے دامن کیوں سمیٹا؟ مریدوں نے کہا آپ کو تم بتائیے آپ نے دامن کیوں سمیٹا؟ کہا میں نے تو دامن اس نے سمیٹا تھا کہ کہیں میری گردن کتے کو ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری ناپاکی کہیں کتے کو نہ، واہ یہ دنیا ہی الگ ہے۔
اس دنیا میں آنے سے پہلے سوچ لو ورنہ مکھوٹا اتر جائے گا. واہ واہ بے شک. اس دنیا کے اندر قدم رکھتے وقت ہوش کا ناخن لے لو. یہ وہ دنیا نہیں ہے جہاں کے تم کرو، جہاں کے کھلاڑی ہو وہاں جا کے کھیلو. اس دنیا میں اپنے کھیل کا بستر اور بستر نہ پسارو. یہ شطرنج کا کھیل نہیں ہے کہ یہاں شطرنج کی دفتر بچھا دو. وہاں مار کھاتے ہو تو برباد ہو جاتے ہو، یہاں مار کھاتے ہو تو آزاد ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. اس لیے اس دنیا میں ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کچھ لوگ ایسے داخل ہو گئے ہیں تو صبح سے شام تک اس دنیا کی روایت اور اس دنیا کا قاعدہ اور قانون اس کے بالکل خلاف جا رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دوسرے کے پیر کو دیکھ کے آدمی خوش ہوتا. بے شک صحیح. قادری سلسلے کے چشتی نے کہا آج قادری سلسلے کے پیر کو، آج نقشبندی سلسلے کے پیر کو خوشی ہو. آج کل ایک گروہ پیدا ہوا ہے تو اس کا کہاں بری. اگر آپ کہتے ہیں ہم غوث آباد میں بری، گوسائی گنج میں بری، تو کون بھی ساتھ سے حضرت نسیم صاحب متصل لہو علی سے ہم بری رہے اتنا کعبہ بری تو وہ سکول اس میں میرے پیر والا شجرا نہیں ہے، میرے پیر صاحب کا نام نہیں ہے، میرے پیر تو بہت اونچے. واہ واہ، معلوم ہی نہیں ہے. ایسی گفتگو کرنا اس دنیا کا رواج نہیں رہا. بڑی بات ہے کہ تم اپنے پیر کا حوالہ دے کے دوسرے کے پیر کی تحقیر کر رہے ہو، دوسرے کے پیر کو کمتر دکھا رہے ہو. یہ ہو ہی نہیں. یہاں کا طریقہ ہی دوسرا. سرکار غوث پاک ایک روز سواری پر سوار ہو کے جا رہے، ان کا عرص غوث پاک سرکار غوث پاک سواری پر جا رہے، آگے آگے نقیب اعلان کر رہا خوف سے زمانہ برکت خداوند رحمت الہی گزر رہی ہے تو زیارت کرے. لوگ ہے کہ دوڑ جائیں زیارت سرکار غوث پاک، سرکار غوث پاک اللہ وسلم السلام علیکم یا ولی اللہ. ایسے میں سرکار غوث پاک سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے سب کے سروں پر اپنا دستے شفقت رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے. دیکھا کہ ایک آدمی راستے پر تو ہے لیکن اپنا منہ موڑے غوث پاک ادھر سے جا رہے. تو سرکار غوث پاک نے اپنی سواری والے سے کہا ذرا ادھر گھماؤ. تو اس آدمی کے منہ کی طرف سواری گھومی تو اس آدمی نے ادھر گھوما تو ادھر سے سواری ایسے آئی تو ایسے گھوم. اب ادھر غوث پاک آئے تو ایسے گھوم گیا. تو سرکار غوث پاک نے اس آدمی کو قریب بولا یاد رکھو ولی نبی اگر کچھ پوچھے تو وہ لا علمی نہیں ہو. وہ معلوم ہے کہ کیا معاملہ ہے. وہ پوچھتے اس لیے ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کی لا علمی دور کر. اگر سرکار غوث پاک نے بلا کے نہ پوچھا ہوتا تم جانتے نہ ہم جانتے تو پوچھا کیا بات ہے کہ تم منہ گھمائے ہوئے. یہ منہ گھمانے کی وجہ سنو جواب. اس دنیا میں اگر آپ کا پیر دوسرے پیر کے مقابلے میں سمجھ میں نہیں آتا تو اس دنیا کا طریقہ ہی دوسرا ہے. اس نے عرض کیا حضور کوئی خوف نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں. وجہ دوسری ہے. کہاں کیا وجہ ہے؟ کہاں وجہ اتنی سی ہے کہ آپ کو جو شہرت ہے، آپ کو جو عزت ہے، آپ کو جو بزرگی ہے، آپ کو جو پڑھائی ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، میرا پیر بہت سادہ سا ہے، گمنام سا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے، زیادہ بولی تو نہیں ہے، شان نہیں ہے، کنارے رہتا ہے. تو میں اس ڈر سے آپ کو غور سے نہیں دیکھتا ہوں کہ کہیں میرا پیر میری نگاہ میں گر نہ آئے ہے. کنکھیوں سے آپ کو دیکھ لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ بھی پیر ہے میرا بھی پیر ہے.
اور منہ گھما لیتا ہوں کہ ساتھ غور سے نہیں دیکھیں گے, ہمیں تو غور سے اپنے دین کو دیکھنا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار غوث پاک اس سے کہتے ہیں تم سچ مچ مرید ہو, واہ واہ سبحان اللہ. سچے مرید ہو. اور اپنے مریدوں سے کہتے ہیں دیکھو مرید ایسا ہونا چاہیے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ کون سا مرید پیدا ہوا ہے کہ وہ دوسرے کے سلسلوں کی تحقیر کرتا ہے, دوسروں کے سلسلوں کی تنقید کرتا ہے, دوسروں کے پیروں کا مذاق اڑاتا ہے, دوسروں کے طریقے کو اپنی نگاہ غلط سے دیکھتا ہے. ایسا پیر پیر نہیں ہوگا اور ایسے مرید مرید نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ دوسری دنیا جہاں فرق کے باوجود نہ جھگڑا ہوتا, نہ اختلاف ہوتا, نہ فتوا ہو. آپ تو جانتے ہیں کہ بہت سلسلے ایسے ہیں جہاں قوالی نہیں ہوتی. بہت سے بزرگ ہیں انہوں نے قوالی نہیں سنی. کچھ بزرگ ہیں جو ہمیشہ قوالی سنتے ہیں. بے شک ہے نا. کچھ بزرگ ہیں جو ساز کے ساتھ ڈھولک ہارمونیم سے ڈال کے ساتھ قوالی سنتے ہیں, اور کچھ بزرگ ایسے ہیں جو بغیر ساز کے تالی پر قوالی سن رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کسی خانقاہ میں قوالی ہوتی ہے, کسی میں نہیں. کبھی آپ نے سنا کہ قوالی نہ سننے والے قوالی سننے والوں سے لڑ گئے, جھگڑا ہوا, فساد ہوا؟ کسی خانقاہ میں مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ کے یہاں تو قوالی نہیں ہوتی, فلانے جگہ قوالی ہوتی ہے, تو کبھی کسی خانقاہ نے یہ فتویٰ دیا کہ جو ڈھولک کے ساتھ قوالی سنے سب کا نکاح ٹوٹ گیا, سب دین سے خارج ہوا, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں؟ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. کیا پتا چلا دنیا میں سلیقے سے جینے کا سلیقہ اگر کوئی سکھا سکتا ہے تو صرف خانقاہ. بے شک حق ہے. بہت لوگ بولتے ہیں کثرت میں وحدت, وبھنتا میں ایکتا. تم کیا جانو وبھنتا میں ایکتا تو خانقاہ بتاتی ہے. حق ہے. بے شک ہم بتاتے ہیں بے شک. یہ طریقہ خانقاہ کا ہے, یہ انداز خانقاہ کا ہے کہ جب قوالی نہ سننے والے سے پوچھا گیا حضور ان کے بارے میں, تو کہا نہ انکار بھی کروں واہ واہ. نہ تو میں قوالی سنتا ہوں اور نہ سننے کا انکار کرتا ہوں. بے شک. کچھ پوچھنے والے نے کہا حضرت جی کون بات تھی, آپ سنتے بھی نہیں اور سننے والے کا انکار بھی نہیں کرتے, یہ دونوں کیسے ہو جائے؟ یا تو آپ کہیں کہ ہم سنتے نہیں اور سننے کو غلط سمجھتے ہیں, یہ کیسے آپ کہہ دیا کہ ہم سنتے نہیں ہیں لیکن سننے کو غلط نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ نہیں غلط سمجھتے ہیں تو سنیے. تو کیا جواب دیا کہ دیکھو ہم تو قوالی ابھی تک اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ میرا دل ابھی قوالی سننے کی دلیلوں سے مطمئن نہیں ہوا ہے. اور وہ جو سنتے ہیں تو وہ تب سنتے ہوں گے جب ان کا دل دلیلوں سے مطمئن ہو گیا. بے شک. یعنی صوفی سلسلے والا خانقاہ والا کبھی بھی دوسرے کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا, وہ خوش گمان ہو. اور یہ بھی ادب جان لو کہ خانقاہوں میں بڑا ادب سکھایا گیا ہے نا. خانقاہوں کا ادب کیا ہے؟ اب حضرت کے یہاں پر بیٹھے اور ایک آدمی کہے حضرت کے بیٹے سے ہم انہیں سے مرید ہو, اب حضرت کے بیٹے سے مرید ہو, حضرت کے صاحبزادے سے مرید ہو, ہم شہزادے سے مرید ہو, تو شہزادے کیا کہیں گے؟ لاؤ ذرا جلدی آؤ, لا مٹھائی لاؤ, لا پکڑ ہاتھ میں, مرید ہو جائے. کہے نہیں نہ کہے, کیا کہیں حضرت کے ساتھ کیا مرید ہے؟ ارے پیر موجود ہم مرید اور اگر تم کو ہم سے مرید ہو رہا تو یہاں پر کیوں بول رہے ہو؟ اس ادب کا طریقہ یہ تھا کہ غریب نواز کے یہاں اجمیر شریف میں آپ تو جانتے ہو کہ جب اس کا موقع ہوتا ہے ہزاروں پیر صاحبان حاضر ہوتے ہیں, اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا 2-4-5 پیر بھول. بڑے بڑے پیروں کے ملفوظات کے ہم نے پڑھا ہے کہ اجمیر شریف درگاہ کے کیمپس میں اگر کسی پیر صاحب کو کوئی آدمی کہتا
آپ کو حضور ہم مرید ہونا چاہتے ہیں تو حضرت کیا کہتے ہیں؟ یہاں تو کیا بول رہے اور یہاں ہم تو غلام بن گیا ہے. ہم باہر نکلیں گے حدود سے باہر نکلیں گے تب یہ سب بات کرنا. یہاں ہماری پیری کا تذکرہ مت کرو, یہاں تو پیروں کا پیر بیٹا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج کل دوسرا معاملہ ہے. 400 برس کے حضرت, 500 برس کے بزرگ, 700 برس کے بزرگ, اور ہم جب وہاں پہنچے تو ہم 100 برس کے بزرگ کا نعرہ لگا. واہ 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 اور ذرا خوف نہیں, واہ 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 ذرا خوف نہیں کہ ہم کیا ادب کر رہے ہیں اور کیا ادب کرنا چاہیے. واہ. جب تم جان رہے ہو کہ یہ اتنے پرانے, اتنے بڑے, اتنے عظیم الشان بزرگ ہیں, تو ان کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ یہاں انہی کا تذکرہ کیا, یہاں انہی کا نام لیا جائے, یہاں انہی کی پڑھائی بیان, اور یہاں یہ طریقہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کا تذکرہ کریں. بے شک. اب ہم مدینے پاک پہ حاصل ہو اور مدینے پاک کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں یا خواجہ یا خواجہ, یا غوث یا غوث یا پیر یا مرشد, تو زمانہ کہے گا یہ آدمی بڑا بے ادب ہے, بے وقوف ہے, اتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے, اور بجائے اس بڑائی کی طرف دیکھنے کے یہ چھوٹے لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے. یہاں تو بہت بڑے لیٹے ہوتے ہیں, یہاں تو غوث آ کے دم بخود ہوتے ہیں, یہاں تو راجا آ کے معطل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جنید و بایزید یہاں آ کے اپنا نفس خوب کرتے ہیں. بے شک. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبرائیل بھی اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے ادب کے ساتھ حاضر. واہ واہ واہ. یہاں دوسرے کا نام کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت مولانا مظفر بلخی 600 سال پہلے کے بزرگ ہیں. ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو جب کوئی پریشانی ہوتی, جہاں رہتے, ہندوستان میں رہتے, عرب میں رہتے, یمن میں رہتے, کہیں رہتے, اگر کوئی پریشانی ہوتی اور وہ پریشانی کسی طرح حل نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے, وضو کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے اور مراقب ہو کے پیر کی طرف رجوع کرتے, اپنے پیر کی طرف. ان کے پیر پہ شرط ہوتی یا بنے, ان کی طرف رجوع کرتے اور پیر سے تعلق بناتے, اور تعلق بن جاتا اسی حالت میں کہتے حضور یہ پریشانی ہے, آپ سے نہ کہے تو کس سے کہے, آپ ہی تو ہے سن رہے, تو آپ ہی سے تو کہے, آپ سے نہ کہے تو کس سے کہے, تم ہی تو ہو لاکھ ہزاری, تم سے نہ کہوں تو کیسے کہوں, تم ہی تو ہو لاکھ ہزاری, تمہیں سے تو کہے. اور جب ایسا ہوتا اور آپ کہتے مصیبت حل ہو جائے, شاید کی نسبت سے مصیبت حل ہو جائے. ایک بار کیا ہوا کہ آپ کا قیام مدینہ پاک میں تھا, مدینہ منورہ میں قیام تھا. ایک مصیبت آ گئی, ایک مشکل آ گئی, ایک حاجت پیش ہو گئی, کسی طرح وہ حاجت دور نہ ہوئی. تو حضرت نے مسجد نبوی میں مراقب ہو کے پیر کا تصور کیا تو ہمیشہ پیر سے تعلق قائم ہو جاتا, رشتہ قائم ہو جاتا, تعلق میں دیدار ہو جاتا. دیدار ہوئی, کوشش کریں تعلق پیدا کریں کوئی, تو حضرت مدینے میں مسجد نبوی سے باہر نکل گئے, اور باہر نکل کے جنت بقیع کی طرف گئے. وہاں جا کے پھر کوئی تعلق قائم نہیں ہوا, نسبت قائم نہیں ہوئی. بہت پریشان ہوئے, روئے, گڑگڑائے, خوب پریشانی کے بعد جب آنکھ لگ گئی, سو گئے, تو دیکھا کہ سرکار دو عالم کے دربار میں حاضر ہے. سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, اور مجھ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں مظفر یہ مدینہ آئے کسی کا ٹاور نہیں چلتا. مظفر یہاں اگر تم رجوع کرو گے تو یہاں رجوع کرنے میں تم کو پریشانی ہوگی. جو کہنا ہم سے کہو, ہم سے کہو, ہم سے کہو, ہم سے بولو.
ہے نا؟ نیند کھل گئی، نیند کھلی، شکر ادا کیا اللہ پاک، سرکار والد کی زیارت کی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس طرح اٹھایا، قبر میں دبایا، مدینے سے باہر نکل گئے، اور باہر نکل کے پیر کی طرف رجوع کیا، اور پیر سے کیا، اور کہا مدینے میں آ کے پیر کو بھول جائیں یہ ہو نہیں سکتا، کہیں کہ پیری سے دلوائیں گے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ پیر وہ کڑی ہے جو مصطفیٰ کی کڑی سے جڑی، بے شک، لیکن میرے ہاتھ میں جو کڑی ہے وہ پیر والی کڑی ہے، ہم ایک گستاخی نہیں کر سکتے کہ وہ ہاتھ بڑھا کے پکڑ پکڑے گے تو نہیں پکڑے، ہے نا؟ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ایسے ایسے ادب کا بینر لے کے بے ادب پیدا ہو گئے ہیں، جن کے ہاتھ میں تو ادب کا بینر ہے۔ یہ دور ہی وہی ہے۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک ملک ہیومن رائٹس کی تفصیل لے لے، ہے نا؟ آپ کون ہے بھائی؟ تو ہم مانو ادھیکاروں کی رکشا کرنے والے ہیں، ہے نا؟ ہیومن رائٹس کو بچانے والے ہیں۔ تفصیل ہاتھ میں وہی ہے، کر کیا رہا؟ لوگوں کو غلام بنا۔ آپ کو جانتے ہیں اس وقت کا فرعون امریکہ عراق میں گھسا ہیومن رائٹس کی بات کیا، ویتنام میں گھسا ہیومن رائٹس کی بات کیا، کوریا میں گھسا ہیومن رائٹس کی بات کیا، اور کیا کیا؟ صرف ہیومن رائٹس کا مذاق اڑایا۔ یہ دور وہی ہے، کہیں کہ ہم ادب والے ہیں، سب سے زیادہ بے ادبی وہی کرتے ہیں۔ اللہ محفوظ و معمول رکھے، ہمیشہ اپنے کو ادب میں رکھو، ادب کی لڑی سے پروئے رکھو اپنے، اور یاد رکھو جن کا نام لے کے لوگ بے ادبی کر رہے ہیں وہ خود ادب کرنے والے تھے، انہوں نے ادب سکھایا ہے، انہوں نے طریقہ سکھایا ہے۔ یہ آج جو نام لیوا بنے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میرے جد اعلیٰ جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، جن کا اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ تو ہر درگاہ پر حاضر ہوتے تھے، وہ تو ہر خاندان میں حاضر ہوتے تھے، اور آج ان کے نام لیوا بڑے بڑے دولت مندوں کے یہاں اترتے ہیں اور کسی درگاہ پر نہیں جاتے، جہاں ان کے دادا جاتے تھے، جہاں ان کے پردادا جاتے تھے، وہاں کی درگاہوں پر نہیں جاتے۔ اور ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کربلا کا تذکرہ ابھی آپ لوگ کر رہے تھے، بہت سے لوگ کربلا کے تذکرے میں آپ کو کہتے ہوئے نظر آئے گا کہ صحابی کے بیٹا ہے نا؟ بالکل آپ نے اچھی بات کہی کہ صحابی کے بیٹا ہے، لیکن آپ کو اس کا خیال رہا کہ یہ صحابی کے بیٹا ہے، اس کا خیال نہ رہا کوئی نبی کے بیٹا۔ واہ 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 واہ، اس نبی کو خیال رکھیے کہ اگر صحابی کے بیٹا کا حق آپ کو یاد ہے تو ذرا یہ بھی خیال رکھیے وہ نبی کے ناتی ہے۔ بے شک حق ہے، قرآن کہتا ہے یہ میرے حبیب آپ نے ان پر بڑی مہربانی کی ہے، بڑی شفقت کی ہے، بڑی عنایت کی ہے، آپ نے بڑی مصیبت اٹھائی ہے ان کے لیے، آپ نے ان سب کو ایمان کی دولت سے ہمکنار کیا ہے، پاک کیا ہے، ستھرا کیا ہے، صاف کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، حرام بتایا ہے، حلال سکھا دیا، ان کے بدن میں خوشبو پیدا کر دیا، ان کے چہرے پر نور پیدا کر دیا، ان کو دنیا سے آپ نے الگ کر دیا ہے۔ جدھر مسلمان جاتا ہے پہچانا جاتا ہے، اپنی پیشانی سے پہچانا جاتا ہے، اپنے بدن کی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے، اپنی پاکی اور طہارت سے پہچانا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، ان سے آپ کہیے، اپنی امت سے کہیے، قیامت تک کے مسلمانوں سے کہیے، لا اسألکم علیہ اجرا۔ سنو سنو کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، ہم نے جو تم پر احسان کیا ہے، مہربانی کی ہے، رحمت کی ہے، اس کا بدلہ، اجرت، مزدوری، تنخواہ، مشارہ ہم نہیں مانتے ہیں، اور اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ تم دینے کے قابل ہی نہیں۔ کیا کہو گے ہم کو اس کے بدلے؟ ہم نے اتنی بڑی چیز کی ہے جس کا بدلہ کسی چیز سے ادا نہیں ہو سکتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور یاد رکھو یہ نبی نہیں کہہ رہے، نبی سے کہلوایا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ میرے حبیب آپ کہیے
تم میں سے کون ہے جو میری خدمت کا عجب دے دے؟ اور اسی لیے ہم تم سے عجب کے بارے میں کہتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر کبھی تم کو اس بات کا خیال ہو کہ مانا کہ ہم اجرت نہ دے سکیں گے، پھر بھی تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ واہ واہ واہ، نبی کی خدمت کے بدلے میں، نبی کی مہربانی اور نبی کی احسان کے بدلے میں، تو سنو، جب کبھی تمہارا دل چاہے کہ نبی کے احسان کے بدلے میں کچھ کرے، الا المودۃ فی القربى، واہ واہ، تو بس ایک کام کرنا کہ جو میرا قریبی ہے، جو میرے پاس والا ہے، جو میرے نزدیک والا ہے، جو میری نسبت والا ہے، جو میرا ہے، میرا کہلاتا ہے، اس سے محبت کر۔ واہ 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 واہ، اس سے محبت کر۔ الا المودۃ فی القربى، اگر تم سے ہو سکے تو تم اتنا ضرور کرنا کہ میری نسبت والا، میری خاندان والا، میری اولاد، اس سے محبت کرنا۔ یاد رکھو، نبی کی اولاد سے محبت، نبی کے احسان کے بدلے کی راہ پر کچھ قدم چلنا۔ بے شک آج کل لوگ نبی کی اولاد کی عظمت کو بیان کریں گے، لیکن ذرا سا مفاد جہاں پھنسا تو نبی کی اولاد کو بھول جاتے ہیں، اور یہ بھولنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ کربلا میں بھی جو لوگ امام کے اور امام کے رفقا کی شہادت کا سبب بنے، وہ سب نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، داڑھی رکھنے والے، ٹوپی پہننے والے، تقویٰ کے دعوے دار، نسبتوں کے حوالے والے، سب وہی تھے۔ یاد رکھو، کوئی عبادت کام نہیں دے گی اگر تمہارا دل، اگر تمہاری نگاہ نبی اور نبی کی اولاد سے میلی ہوئی۔ اور اگر نبی سے میلی نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ نبی کی اولاد سے اگر میلی ہو گئی تو نبی کی محبت کی کام لگے۔ بے شک نبی کی اولاد سے اگر نکاح میلی ہو گئی تو چلاتے رہ جاؤ گے کہ ہم نبی 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 والے ہیں۔ جی نہیں، نبی والا تو وہی ہے جو آلے رکھنے والا۔ بے شک آپ کہو گے اس کی دلیل کیا ہے؟ کلمہ تو ہم نبی کا پڑھتے ہیں۔ آخری بات سمجھ کر رہا ہوں، آپ سے کوئی کہے کہ آلے نبی کو چھوڑ کے تم مسلمان نہ رہو، تو ممکن ہے کہ وہ آپ سے کہے کیا بات آپ کر رہے ہیں، ہم تو کلمے میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کہاں آل کا ذکر ہے؟ جن جن چیزوں پر ایمان ہے اس میں آل کا تذکرہ تو نہیں، تو پھر آپ آل کو اتنا ضروری کیوں بنا رہے ہیں؟ ارے ہم کون ہوتے بنانے والے؟ کسی کی ہمت ہے کہ شریعت میں کوئی چیز داخل کر دے یا خارج کر دے؟ یہ تو اللہ کا رسول جانے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا ہی کہا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہے نا؟ کیا کہا تھا کہ بلا شک بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اللہ اور فرشتہ تو بھیج ہی رہا، تم لوگ بھی نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ حکم آ گیا، اب یہ حکم آیا، یہ ابھی تھوڑی آیا کہ ابھی اگر آپ یہ آیت پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ درود پڑھوانا چاہتے ہیں اور سب لوگ درود پڑھنے لگیے، چاہے آستے سے پڑھیے چاہے دور سے پڑھیے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ایک آدمی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ درود کیسے پڑھے۔ حکم تو آ گیا کہ درود بھیجو، نبی پر درود بھیجو، لیکن کیسے بھیجو؟ چنانچہ صحابہ، کوئی آج آیا، کوئی کل آیا، کوئی پرسوں آیا، کاہے کو آیا؟ نبی کے پاس آیا، کاہے کو آیا؟ پوچھنے آیا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں جو آیت اتری کہ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ بتائیے نا، سکھائیے نا، سنائیے نا، کیسے بھیجے درود؟ تو اللہ کے رسول نے درود کے الفاظ سکھائے، ہے نا؟ کیا سکھائے؟ اللہم صل علی محمد
بات پوری ہوگی کہ اللہ پاک محمد رسول اللہ پر سلام دے، سلام دے، ہے نا؟ بات پوری ہوگی نہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا سکھایا؟ ایسے پوری نہیں ہوئی، ابھی اور پڑھنا. کیا پڑھنا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کس نے سکھایا؟ مولانا صاحب. کتاب کی کتاب، میلاد کی کتاب، کسی تفسیر میں، کسی کا قول ہے، کسی کی حدیث ہے، کسی کی تعبیر ہے؟ نہیں، یہ اللہ کے رسول کا اپنا صحیح جملہ ہے. اور میرے متعلق 29 روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. جب صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر ہم درود و سلام کیسے بھیجیں، تو اللہ کے رسول نے انہیں 29 کا یہ صیغہ سکھایا. اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ پاک محمد رسول اللہ کو صلاۃ و سلام دے اور محمد رسول اللہ کی آل اور اولاد پر صلاۃ و سلام دے. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تم سمجھتے ہو کہ رسول کے علاوہ اولاد ضروری نہیں ہے، تو تم سمجھا کرو. رسول تو یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. اسی لیے عام آدمی مولوی صاحب کو بھی ہوش میں رہ کے درود پڑھنا چاہیے. بہت سے مولوی صاحب کو آپ دیکھیے گا درود پڑھنے کا جب ان کو وقت آتا ہے تو وہ تذکرے کے دوران کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مکمل درود نہیں ہے. اور اگر جان بوجھ کے کہا تو اللہ اپنی پناہ میں کیا کہنا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہ آپ جس چیز کا انتظام چھوڑ رہے ہو اس کو نبی بالانتظام بے شک. سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کو نبی نے کیا ہو اور کبھی نہ چھوڑا ہو. بے شک. سنت مؤکدہ کس عمل کو کہتے ہیں؟ جو کام نبی نے کیا ہو اور کبھی چھوڑا نہ ہو. اور غیر مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نبی نے کیا بھی ہو چھوڑا بھی. اتنا خیال رکھتے ہیں اللہ کی سنت مؤکدہ سن لو. سنت مؤکدہ ہے تو حضور نے کبھی ایسا درود نہیں سکھایا جس میں ان کی آل کا تذکرہ نہ ہو. تو آل کا تذکرہ درود میں کرنا مؤکد سنت ہے. اور اس کا ترک کرنے والا اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو وہ قصوروار ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے. اسی لیے ہمیشہ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر سوچ سمجھ کے کہتے ہو اور اس کے خیال کے ساتھ کہتے ہو کہ نبی کو درود بھیجنے سے اللہ راضی ہوگا اور نبی کی آل کو درود بھیجنے سے نبی راضی. اب تو لوگوں دوستوں اور عزیزوں، اللہ آپ کو اس کی مجلس میں آنا مبارک کرے. اللہ یہاں سے آپ کو آپ کی پریشانی دور کرے اور یہاں سے آپ کے اندر ادب پیدا کرائے. یہ ادبوں سے کٹ کے رہو، گستاخوں سے بچ کے رہو اور اپنے پیر کی عزت، اپنے پیر کی آبرو سے کسی قیمت کو سمجھوتا مت کرو. جو پیر ہے وہ پیر ہے اور کسی دوسرے کے پیر کی بے عزتی مت کرو. کسی دوسرے کے سلسلے کو حقیر مت جانو. سب سلسلہ اپنی اپنی جگہ پر ہے. میرا سلسلہ میرے پیر سے ہے. ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، اس کے یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کے باپ کی عزت پامال ہے. ہاں میرا باپ جو ہے وہ میرا باپ، لیکن وہ تمہارا باپ ہے نا. تم اپنے باپ کی عزت کرو، ہم اپنے باپ کی عزت کریں. نہ تم کو اجازت ہے کہ میرے باپ کی بے عزتی کرو، نہ مجھ کو اجازت ہے کہ ہم کسی دوسرے کے باپ کی بے عزتی کریں. یہ سلسلہ ہے، یہ خانقاہ ہے. اپنے آپ کو پیر سے، پیر زادوں سے، پیر کے شجرے سے، پیر کی نسبت سے، پیر کے گاؤں سے، بلکہ پیر کے کتے سے بھی محبت. اب خواجہ نظام الدین اولیاء خانقاہ میں تقریر فرما رہے ہیں، سارے مریدین بیٹھے ہیں. تم لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہو، ہم ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. سامنے سے پتہ نہیں کیا ہوا
کہ خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ہڑبڑا کے کھڑے ہو گئے باہر دیکھ کر مریدوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ کھڑے ہونے کا تو کوئی موقع نہیں تھا، حضرت کھڑے کیوں؟ تو کھڑے ہوئے ہی تھے کہ پھر بیٹھ گئے، پھر بات ہو رہی، تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، مریدوں کو بڑی حیرت ہوئی، ایک بار تو کھڑے ہوئے ہی کہ دوبارہ پھر کھڑے ہو، کہ کیا چیز دیکھا ہی ہو؟ ایک مرید نے ہمت کر کے پوچھا آپ حضور آج آپ 2 بار کھڑے ہو گئے، لیکن کھڑے ہونے کا مقصد تاتپر سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے کہا کہ تم تو میری طرف دیکھ رہے تھے، میری نگاہ تمہاری طرف کی تھی وہ باہر تھی۔ میں نے دیکھا کہ خانقاہ کے دروازے کے سامنے سے ایک چت کبرا کتا گزرا، چت کبرا کالا ہوا ملا ہوا ایک کتا گزرا، تو میرا خیال ادھر گیا کہ ایسے ہی کتا ہم نے اپنے پیر کی خانقاہ میں بھی دیکھا تھا، اپنے پیر کی خانقاہ میں بھی ہم نے ایک ایسا ہی کتا دیکھا تھا۔ تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ عجب نہیں کہ پیر کی گلی کا کتا ادھر آ گیا ہو، سوچا کہ پیر کا کتا ہے، پیر کی گلی کا کتا ہے، تو اتنا احترام تو واجب ہو جاتا ہے کہ اتفاق سے وہ دوبارہ نظر آیا۔ سنو، یہ کسی جاہل مرید کا عمل نہیں ہے، یہ کسی ان پڑھ مرید کا عمل نہیں ہے، بے شک یہ اس کا عمل ہے جس پر پیری مریدی قربان ہے، بے شک۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جانتے ہو سب کیوں کرائے گا کہ آخری بات کہ آخر کیوں سب بات بتا رہے ہو؟ ہم سے پوچھو کہ آپ یہ سب بات کیا بتاتے ہو؟ آپ کی فرض بات کہ تو کوئی مولوی صاحب ہم کو نہیں سناتا کہ تم کیوں سنا رہے ہو؟ سنو، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب تک ایسی باؤنڈری نہیں باندھی جائے ڈر لگا رہتا ہے کہیں کربلا نہ ہو آئے۔ واہ واہ واہ، نماز پڑھنے سے کربلا نہیں رکتا، واہ، تقویٰ اور پرہیزگاری سے کربلا نہیں رکتا، کربلا ایک ہی بات سے رکتا ہے کہ جب کتے کی اتنی عزت ہے تو اولاد کا حالت کیا ہے۔ واہ 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 واہ، یاد رکھو جو عبادت، جو تقویٰ، جو پرہیزگاری تم کو اللہ والوں کی محبت سے دور کر دے وہ شیطان بنا رہی ہے، اور جو نیکی اور سادگی تم کو اللہ والے سے قریب کر دے سمجھ جاؤ کہ تم کو کامیاب بنا دے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی تم کو بھی اللہ والوں کی محبت سے مالا مال آمین، اور ان بزرگوں کی چوکھٹ کا ادب سکھائے آمین، اور ان بزرگوں کی محبت پر زندہ رکھے، انہی کی محبت پر موت دے اور انہی کی محبت پر اس دنیا سے اٹھائے آمین۔ شاید کی نسبت پر ہمیشہ نازا رہو، شاید بڑی کامیاب چیز ہے۔ میں نے ایسے ایسے شاید دیکھے ہیں کہ ان کی بزرگی ان کے چہرے سے آیا، ان کی سادگی سے آیا۔ تم کیا جانتے تمہارا شاید جس سادگی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تم سے بات کرتا ہے، کبھی یہ مت سمجھ رہا کہ یہ شاید معمولی ہے، بے شک وہ شاید بڑا ہوتا ہے جو مریدوں میں کھلتا ہے، بے شک شاید وہ چینی کی طرح ہوتا ہے، واہ واہ، وہ مریدوں میں کھل جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہو کہ جب کسی چیز میں چینی کھل جائے تو 1,00,000 روپیہ میں خرچہ کر دو چینی نکلنے والی، بے شک کوشش کرو اب کہ شاید کی نسبت تمہارے وجود میں اس طرح کھل جائے کہ زمانہ مل کے بھی اس سے الگ رہے۔ اسی لیے اپنے شاید کی نسبت پر نازا رہو، جو شاید کے ساتھ اپنی نسبت سلامت دے گیا دنیا سے اپنی جنت ساتھ دے گیا۔ وما علینا الا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ
اور